حل کرتے رہے یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے پر کہ مسلمانوں پر اس کا بڑا سخت اثر پڑے گا. پورے ہندوستان میں اس پر رد عمل صرف مسلمانوں کی طرف سے ہی ہو رہا ہے, کوئی اور مخالفت کر ہی نہیں رہا, سب خوش ہیں, سب خوشیاں منا رہے ہیں کہ صاحب یونیفارم سول کوڈ بنے گا تو مسلمانوں کے خلاف ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو سیدھی بات ہے, جو مسلمان ہوگا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں بھائی؟ آج بھی اختیار ہے نا, آج بھی مسلمان جو دین شریعت کو جانتے ہیں مانتے ہیں وہ دارالقضا جاتے ہیں, علماء سے پوچھتے ہیں مسئلہ میراث کی تقسیم کیسے کرنا ہے. کوئی آپ کے پرسنل رائٹس تو ختم کیے جائیں گے نہیں, کیونکہ آپ کو تو فریڈم حاصل ہے نا, آپ کی پراپرٹی ہے, آپ چاہے ساری دے دو چاہے آدھی دے دو, اختیار حاصل. جب سارا حق ہو گئے تو پھر عدالت کا مسئلہ آئے گا. ایمانداری دیانتداری سے جب شریعت کے حساب سے فیصلے مسلمان کر رہا ہوگا, علماء سے پوچھ کر میراث کے, طلاق کے, خلا کے, الہ کے, لیان کے, نکاح کے, جب یہ مسلمان سارے مسئلے اپنے علماء سے پوچھ کر کریں گے تو وہ کیا یونیفارم سول کوڈ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے؟ دوسرے ملکوں میں قانون ہے, اس ملک میں بھی ایک عدالت کا نظام ہے, ایک قانون ہے. پتہ نہیں ڈبل سے لانے کی ضرورت مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیوں ہے. پورے ملک میں ایک ہی تو قانون ہے. پچھلے ہفتے بھی کہا تھا میں نے, عدالت کا نظام کیا الگ الگ ہے. دیکھیے کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے لیے سزا تو ایک ہی ہے نا, کیا الگ ہے؟ عوام کے لیے تو ایک ہے, بس نیتاؤں کے لیے نہیں ہے, لیکن عوام کے لیے تو ایک ہی ہے نا. امریکہ میں کون سا پرسنل لا ہے مسلمان؟ علماء کی یونٹی ہے. امریکہ جیسے ملک میں, کنٹری میں 70 لاکھ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں ماشاء اللہ, اب تو اور بڑھ گئے. اپنی مسجدیں ہیں, اپنا دین ہے, اپنے دین کو فالو کرتے ہیں, اپنی نماز, اپنا افطار, اپنا روزہ, اپنے نکاح, طلاق کے مسئلے اپنے علماء سے پوچھ کر. اب کوئی ماننا ہی نہیں چاہے تو ابھی بھی دارالقضا ہے, لیکن بہت سارے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ عدالت. ہم تو وہاں سے کریں گے. جب آج بھی نہیں مانتے تو اس وقت ان کی مرضی ہے, نہ مانے. لیکن جو شریعت پہ عمل کرنے والے ہوں گے وہ تو اپنے قرآن حدیث سے ہٹ کر کسی چیز پر عمل کرنا پسند ہی نہیں کریں گے. سول کا معاملہ ہے, سول کورٹ کا ہے, آپ کی اختیاری چیز ہے. آپ کی پراپرٹی کا مسئلہ آپ شریعت کے حساب سے چاہتے ہیں یا دنیاوی لحاظ سے چاہتے ہیں, اختیار حاصل ہے. تو اس پر اتنا ہو ہلہ, اتنا ہم, میں کہہ رہا ہوں خدا پاک کی قسم, تھوڑے بہت مسائل میں یہ مداخلت, انٹرفیئر کی کوشش ہے, لیکن اس کا بھی اثر مسلمانوں پر نہیں پڑے گا. رشیا پوری تاریخ موجود ہے مسلمانوں کے سامنے. روس میں کیا قانون بنایا تھا؟ قرآن نہیں, مسجدیں نہیں, اذان نہیں, کوئی نماز نہیں, جماعت سے نماز نہیں, گھر پر پردہ ڈال کر بھی نہیں رہ سکتے تھے, ایسا قانون بنا تھا وہاں. رشیا میں مسلمانوں پر گھر کے پردے کھلے ہونا چاہیے, اور پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہوئی نکلتی تھی کہیں کچھ یہ نماز تو نہیں پڑھ رہا جماعت والا. پورے ملک میں کس سے ٹکرا رہے تھے؟ ہم سے. ہم تو فقیر لوگ ہیں, ہم سے کیا ٹکراؤ گے؟ ہم تو اللہ سے کہہ دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کر, اے اللہ نماز تیری ہے, زکات تیری ہے, میراث کا مسئلہ سورہ نساء میں تو نے بیان کیا, روزہ, حج, زکات تیری ہے, ہم تو تیرے دین کو ماننے کے لیے تیار ہیں. بس یہی کیا رشیا میں مسلمانوں نے. کیا ہوا؟ اتنا مضبوط, متحدہ, سپر پاور رشیا. کیا ہوا تھا؟ یہ زبردستی کے اپنے پاور تھوپنے کا نتیجہ بھاڑ کر رکھ دیا اللہ نے کئی حصوں. کتنے ملک نکلے وہاں, پھٹ گئے حصوں. نتیجہ کیا تھا؟ زبردستی تھوپنا, اور صرف مقصد ایک تھا, اسلام ٹارگٹ کیا جائے. تو اسلام ہمارا دین نہیں ہے, یہ غلط بات دماغ میں بیٹھ گئی کہ صرف ہمارا دین ہے. اسلام اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, قرآن میں کہا اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے, اور جو اس کے نزدیک ہے اس کو باقی بھی وہی رکھے گا. اور آج پوری دنیا میں باقی ہے الحمدللہ. امریکہ میں چلے جاؤ, برٹین میں چلے جاؤ, کینیڈا میں چلے جاؤ, سوئٹزرلینڈ میں چلے جاؤ, برازیل جیسے, تھائی لینڈ جیسے بے حیائی کے اڈوں والے جگہ پر, پیرس جیسے ملکوں میں, فرانس میں, ایسے ملکوں میں جہاں پر
بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہو، فریڈم دیا گیا ہو، ایسی جگہوں پر 100% حجاب میں نکلنے والی مستورات انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ جو اپنے دین کو ماننا چاہتے ہیں ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا. تو اس لیے اس پر اتنا خوف، ہمیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ جب کوئی تیرے دین کے مقابلے میں آتا ہے تو تحفظ کے لیے تو خود آ جاتا ہے. تو ہی اس دین کی حفاظت کرے گا، لیکن اس کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے جو اس وقت مسلمان قوم کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ قرآن حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ہم خود نہیں کر رہے. کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ مسلمان میراث کو تقسیم شریعت کے لحاظ سے نہیں کرتے، یعنی ہم ہی قرآن پہ عمل نہیں کرتے. آج ہی کی بات ہے، ایک مستورات نے ایک میسیج لکھ کر بھیجا، بہت بڑا میسیج ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ابا ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے چپکے سے پوری پراپرٹی دونوں بھائیوں کو بانٹ دی، مجھے کچھ نہیں دیا. ہمارے نام کے دیندار مسلمان بنتے ہیں نا ہم لوگ، اس کا خامیازہ ہم خود بھگت رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے. چپکے سے بانٹ دی، باپ نے دونوں بھائیوں کو دے دی، مجھے کچھ نہیں دیا. میرے شوہر ضعیف بیمار بستر پہ ہیں، کچھ کما نہیں سکتے، کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، اگر میری معاونت نہیں کی گئی، دیکھو جملے آج کی بات، اگر میری معاونت نہیں کی گئی یا میرے والد کو نہیں سمجھایا گیا، مجھے میرا حق نہیں دلایا، میں اتنی پریشان و تنگ آ چکی ہوں کہ میں دین اسلام چھوڑ کر نعوذ باللہ. یہ آپ کے بھوپال کا واقعہ جی، کہ جب انصاف نہیں کرو گے آپس میں، کہ قرآن پہ عمل ہم خود ہی نہیں کر رہے، پھر کیا کسی سے شکایت کریں کہ صاحب قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا، قرآن کے خلاف بے حرمتی ہو رہی. کہ قرآن عمل کی کتاب ہے، عمل کی کتاب. انصاف چاہیے، انصاف. حق ادا کرو ایک دوسرے کا، جو اس کا حق ہے دے دو، تھوڑا زیادہ ہی دے دو اگر زیادہ جھگڑا ہے، تاکہ اختلاف ختم ہو، دل خوش ہو، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے دے دو کہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم نے انصاف کیا کہ نہیں کیا، یہ اللہ کو پتا ہے. زمانہ کچھ بھی کہے، ہمارا معاملہ تو اللہ سے ہے نا. سب کی چھٹی، لوگ تو آپ کا سب کچھ دینے کے بعد بھی کہیں گے کھا کے بیٹھے، تو ہمیں لوگوں کی پرواہی نہیں، ہم تو اللہ کے وجہ سے دے رہے ہیں. اور اس پر نگراں کون ہے؟ اللہ. کیونکہ حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. تو اللہ کو نگراں بناؤ. پوری ٹیم تیار ہو گئی نوجوانوں کی، مجھ سے پوچھ رہے کہ ان کو جواب کون دے گا، کیونکہ ان کا تو عقیدہ کمزور ہے. میں نے ایک مسلم دیندار بہن جو وقت لگائی ہوئی وہ مضبوط جماعت میں، ان کو ساتھ لے کر جانا، تاکہ پہلے تو وہ ان کی ذہن سازی کرے کہ تمہاری نگاہ مال پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. جس نے پیدا کیا ہے انشاءاللہ رسوا نہیں کرے گا. اور دوسری چیز، تمہارا حق ہے تمہارے والد سے سمجھا کر بیٹھ کر بات کریں. کہ قوم میں سے ایک بھی ارتداد کی طرف چلے جائے اور ہم کہیں ان کا معاملہ ہے وہ دیکھ لیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے. ایک بھی غلط راہ پر جا رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑیں، اسے غلط راستے سے ہٹا کر لے کر آئیں. کوئی شراب پی رہا ہے، شراب سے ہٹاؤ. جوا کھیل رہا ہے، جوئے سے ہٹاؤ. حرام کاری کر رہا ہے، اس سے ہٹاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ یاد رکھنا، بنی اسرائیل کی قوم میں جو اللہ نے عذاب بھیجے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، یہ حق رکھنے والے، حق جاننے والے تھوڑا سا سمجھا کے پھر انہی کے ساتھ. صحیح ہو تم، شراب تم پیتے ہو، ہم تھوڑی پیتے ہیں. کرو گناہ، زنا عام، فیشن. اب شراب بھی نام بدل بدل کے بیئر پیتے ہیں سب نوجوان، ماشاءاللہ عام ہیں، عام. مسلمانوں کی نگاہ کے سامنے مسلمان شراب پی کے نکل رہا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورہ کا دن محرم کی 10 تاریخ نکلتے ہوئے جا رہے، دیکھا ایک شخص تھوڑا سا بہکتا ہوا آ رہا، بھائی ذرا پکڑ کر اس کا منہ سونگا، کم بخت شراب پی ہے، کوڑا اٹھایا زور سے لگایا، ایک دل میں لگ ملعون، ہمارے تو گھر کے بچے بھی روزے سے ہیں، کتنے اونچی پوسٹ والے مقام والے حضرت عمر، مسلمانوں کے خلیفہ، وہ اس چیز پر نظر رکھ رہے ہیں، لوگوں کو ٹوک رہے ہیں، روک رہے ہیں، امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ہے، برائیوں سے روکو۔ حدیث میں فرمایا جب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے اللہ کے عذاب سے بچے رہو گے، اور جب تم یہ کرنا چھوڑ دو گے انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، زلزلوں کے آنے کا، زمین میں دھس جانے کا، آسمان سے بڑے بڑے اولوں کے گرنے کا، چہروں کے بدل جانے کا، آج یہی ہو رہا ہے، طوفان، زلزلے، تہس نہس دنیا، وجہ کیا ہے؟ منکرات سے روکنے ہماری تھوڑی ذمہ داری، وہ امام صاحب چلا لیں گے مسجد سے، وہ سمجھا لیں جماعت والے، نہیں ہم سب کا حق ہے، برائی سے روکو، گناہوں سے روکو، غلط جانے سے روکو، رہبری کرتے رہو، اور یہ نہ سوچنا کہ میاں ہم تو خود صحیح نہیں ہیں ہم کیا بتائیں، اس کے متعلق بھی حدیث موجود ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر ہم خود نیکیوں پر عمل نہ بھی کرتے ہوں تو کیا لوگوں کو حکم کریں؟ کہا بالکل، نیکی کا حکم کرتے رہنا، حکم کرنے کی برکت سے تم خود نیکیوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے، بھلائی کا حکم ہمیشہ کرو، لوگوں کو برائیوں سے روکو تاکہ اللہ کا عذاب عام نہ ہو جائے، ورنہ روکنا بند کر دیا تو یاد رکھنا پھر عذاب عام ہوتا ہے، اس میں نیک اور بد سب پس جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا فیصلہ مسجدوں سے، مسجد نبوی سے فیصلہ ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، ہماری عدالت، ہماری دارالقضاء، ہماری شریعت، ہمارا اسلام سب موجود ہے، ہمیں کہیں اگلے بگلے جھانکنے کی ضرورت ہے؟ جو فیصلہ کرا رہے ہیں علماء سے کراؤ، کہ ہم تو اپنے اسلام کو مانیں گے انشاءاللہ، آپ جتنے چاہے قانون بنائیں، ہم کوئی مخالفت کچھ نہ موافقت کچھ نہیں کر رہے، آپ کی مرضی، وہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ کتنا ہی کہہ دو لانا تو ہے، 3 طلاق میں سب کر لیا، لانا تو تھا، کیونکہ اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، جس کو پاور دیتے ہیں اسی کو آزماتے ہیں، کتنے پانی میں ہو تو کرنا ہے جو کر لو، یاد رکھنا اسلام شروع سے ہے اور اسلام ہی باقی رہے گا، باقی تو کفر تو ہے ختم کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، دنیا میں لوگ ہیں نا فلاں مولانا یوں کہہ رہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ نے کہہ دیا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، حق آ گیا، باطل پاش پاش ہو گیا، ٹوٹ کر بکھر گیا، کیوں؟ باطل تو ہے ہی بکھرنے کے لیے، باطل کبھی باقی نہیں رہتا، فرعون گیا، نمرود گیا، شداد گیا، ابو لہب، ابو جہل، بڑے بڑے مشورے طاقت کے ساتھ گئے، تو نظام تو اللہ کا ہے، ہماری نگاہ بھی لا الہ الا اللہ، بس جو بن رہا ہے جتنا ہو سکتا ہے، جو آپ کے علماء بڑے فرما رہے ٹھیک، باقی ہماری نگاہ تو اللہ پر ہے، جو کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کی مشیت سے ہوگا، ہم تو پابند بنے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کریں گے سب، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔